ڈسپرین بھی شامل ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں. نہیں، ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے. دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا، کوئی افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درآمد کرتا ہوگا. ڈسپرین جو ہے 2-4 روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں، اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں پڑی رہتی ہے. وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے. وٹامنز منگوائے جا رہے ہیں کہ جب کشمیر میں کارروائی کی، اس کو ضم کر دیا اور وہاں کرفیو لگا دیا اور انسانی حقوق کی ایسی خلاف ورزیاں ہونے لگی جس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتی. لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور 8-9 ماہ سے قید ہیں لوگ گھروں میں. اب تو کرونا کی وجہ سے اور بھی مصیبت میں ہیں اور ساری اکانومی تباہ کر دی گئی. تو پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی، کوئی دوائیں وغیرہ بھی نہیں منگوائی جائیں گی. اس وقت کسی نے سوچا نہیں، ان کا منشور کا عنوان ہونا چاہیے یو ٹرن منشور. اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں، پتہ نہیں وزیر صحت کیا کر رہے تھے، اور یا مشیر صحت تھے اس وقت یہ تھے، یا وہ میرا خیال وہ پچھلے تھے عامر خیانی صاحب. اس وقت بہت عامر خیانی نے کیا کرنا تھا، اس کو تو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. وہ تو ایک یونین کونسل کا دفتر نہیں چلا سکتا. تو اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے، یا برطانیہ سے آئے گی، یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی، تو اس کی قیمت 50 گنا بھی ہو سکتی ہے، 20 گنا بھی ہو سکتی ہے، 30 گنا بھی ہو سکتی ہے. وہ تو فیزیبل نہیں ہوگا. چنانچہ پھر اس فیصلے کو ریوائز کیا گیا کہ لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جا سکتی ہیں، جان بچانے والی دوائیں. مگر اچانک انکشاف ہوا 2-3 ہفتے پہلے کہ وہ تو 432 یا 436 دوائیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے. باقی تو آپ چھوڑ دیں. نہیں، ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے. دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا، کوئی افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درآمد کرتا ہوگا. ڈسپرین جو ہے 2-4 روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں، اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں پڑی رہتی ہے. وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے. وٹامنز منگوائے جا رہے ہیں. دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک صارف معاشرہ بن گئے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے. وہ دوائیں جب بھارت اسی بر صغیر کا حصہ ہے نا، وہی جڑی بوٹیاں اس میں ہوتی ہیں. اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوئی بنیادی بات آپ کو بتا دوں، جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ قدرت کا ایک اٹل ابدی اصول ہے. مثلاً پہاڑی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیفیت معدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تیمر نام کی ایک بوٹی پائی جاتی ہے، جس پہاڑی علاقے میں جائیں وہاں موجود ہوگی. میدانوں سے جب لوگ جاتے ہیں اور وہ ذرا سی آپ پھانک لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی انگریزی دوا یعنی ایلوپیتھک میڈیسن اس کا متبادل نہیں ہے. وہ 15-20 منٹ میں آپ کی وہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور 2-4 دفعہ کھا لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. میں دوائیاں کھاتا رہتا تھا. وہ ایک بڑے میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ مرض یا بیوقوفوں کو ہوتا ہے یا لاہور والوں کو ہوتا ہے. میں نے کہا میں بیوقوف بھی ہوں، لاہور سے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ سارے لاہوریوں کی توہین ہو گئی ہے. یہ کہا ہے وہ بزرگ تھے 80-90 سال کے. تو جو انہوں نے کہا یہ کھا لیں، یہ پڑی ہوئی ہے بوری میں، 2-4 یہ پتہ کھا لیں. اچھا، میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں. میں کھا لی. میں نے کہا بزرگ آدمی ہے، اب ایسا مذاق تو نہیں کر سکتے. چلو ڈانٹ ڈپٹ تو آئی واز ینگ. اس کے بعد آج تک یہ مسئلہ مجھے نہیں ہوا. آپ دوائیں کیوں نہیں؟ آپ کے پاس یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور بڑا ذخیرہ بھی ہے، اور آپ کے پاس سارا علم ہے. وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے انڈیا میں طب پہ بڑا کام ہوا. یہ ہم کام نہیں کرتے. اچھا اب وہ منگوا لی. اب جناب وہ وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ وزیر صحت کی اجازت سے ہوا ہے، مشیر صحت کی. اور وٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی. ایک مذاق ہے. مطلب یہ ہے کہ وزارت صحت میں پہلے بھی یہ ہوا، عامر خیانی صاحب نے بھی یہی کیا. ان پہ اربوں روپے کا کرپشن کا الزام لگا. اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا چہیتا بچہ ہے، اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دو. تو وہ بنا دیا. او بھائی وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، نپ دا ایول ان دا بڈ. یہ شروع میں گربت کشتن روز اول یہ شروع میں کرنا ہوتا ہے. ایک آدھ واقعہ نہیں ہو رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے. پھر اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عامر خیانی صاحب کو بھی وزیر اعظم نے بچا لیا، اس اسکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اس میں جو حکم دیا جا چکا ہے
اور خام خواہ بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں فیصلہ ہوگا. اور یہ کوئی وہ تو پاؤں پڑنے والا آدمی ہے، یہ تو پاؤں پڑنے والے آدمی نہیں ہے. نہیں تو پارلیمانی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے گی، پارلیمانی پارٹی کس لیے؟ یہ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے دور میں کتنی پارلیمانی کمیٹیاں بنیں گی. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ وزیر تو خود وزیر اعظم ہی ہیں، وہ تو مشیر ہیں، لہذا وہ ذمہ دار ہیں، لہذا ہمیں ایک رسی دیں ہم ان کے گلے میں ڈالیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. وہ دیکھیے یہ ہے سیاسی بیان بازی. جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، ذمہ دار اخبار رمیز کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کا پتہ چلایا جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے. ابھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. لیکن کوئی بھی سفارش ہو ہارون صاحب، کیبنٹ کے اندر وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے آخری سائن، ان کے سگنیچرز رہتے ہیں، جس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. انہوں نے کہا لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جا سکتے ہیں، اس کی اجازت دی. نیچے تو افسروں کا کام ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بیسکلی اس معاملے میں اپنے عہدے سے ہاتھ دھوئیں گے. ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے؟ اچھا چلیں، وہ تو 2 ہفتے میں متعین ہو جائے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کر دی جائے. جی بالکل. کیبنٹ کے نیکسٹ اجلاس کے اندر کہا گیا کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. اچھا ہارون صاحب، یہ تو معاملہ ہو گیا ڈرگز کا، لیٹ سے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک معاملہ گندم کا بھی ہے، ٹڈی دل کا بھی مسئلہ تھا. اس کے اوپر کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف قسم کے بیانات پیپلز پارٹی کے اسپیشلی آ رہے تھے. اب بہت بڑی تعداد میں ایک علاقہ ہے جس کو کور کر لیا ہے اور وہاں پہ گندم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. ابھی آپ ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ گندم کی پرائس بھی اوپر چلی گئی ہے. نہیں، وہ ٹڈی دل کا الگ مسئلہ، گندم کا الگ مسئلہ. گندم تو کاٹی جا چکی. سندھ میں جہاں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا خطرہ ہے تو صحیح، اس پہ آتے ہیں نا کیا خطرہ ہے. وہ تو گندم تو کاٹی جا چکی، اس میں بھی جنوبی پنجاب میں بھی، وسطی پنجاب میں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع یہ ہے کہ جھنگ تک پہنچ گیا ٹڈی دل. ٹھیک ہے، میرا خیال جھنگ میں بھی کٹ چکی ہے گندم. گندم کا مسئلہ اور ہے. گندم میں پینک بائنگ ہو رہی ہے، لوگ گھبرا گئے ہیں. ایک تو لوگ اپنے گھروں کے لیے گندم خرید رہے ہیں کہ بھائی سال کے آخر میں مہنگی ہو جاتی ہے، حکومت کی ریٹ کمزور ہے. حالات نہیں ہے خراب، حالات قطعاً خراب نہیں. گندم کی پیداوار میں نے مختلف ذرائع سے تحقیق کی ہے 1 سے 1.5% زیادہ ہے. تو پینک بائنگ کیوں ہے پھر ہارون صاحب؟ پینک بائنگ پینک کی وجہ سے ہوتا ہے. پینک کوئی لازمی ہے کہ کوئی جائز وجہ سے؟ وجہ تو ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں نا وجوہات، کہ موقع تو دیں پروفیسر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے تلخ تجربات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مکئی کم ہوئی ہے تو پولٹری والے خرید رہے ہیں. ٹھیک. دوسری بات ہے فلور ملوں والے خرید رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے جاری کرنی شروع نہیں کی ہے. تیسری بات یہ کسانوں نے کچھ نے ہولڈ کیا، بہت سو نے بوریاں لے لیں اور گندم ابھی نہیں دے رہے، چونکہ انہیں 1500 روپے مل رہے ہیں. 1500 روپے کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی ایک اور بڑی دلچسپ وجہ ہے. وہ علیم خان سے بھی میں نے بات کی، فوڈ منسٹر صاحب. گندم کیسے 1500 روپے من بک رہی ہے؟ شروع میں تو یہ تو ہمیشہ 1100-1200 پہ بکتی تھی، 150-200 پہ کم بکتی تھی. انہوں نے کہا بھائی افغانیوں کو روک دیا ہے. افغانیوں کو روک دیا گیا، جس سمگلنگ کی ہم بار بار بات کرتے تھے وہ قصہ پار کر دیا گیا. لوگ ہولڈ کر رہے ہیں اس امید پر کہ کچھ دنوں میں رشوت خوری کا یہ نظام اپنی زنجیریں توڑ ڈالے گا. آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں ہیرو اپنی زنجیریں کیسے توڑتا ہے؟ ویسے کہتے ہیں فلموں کا اور حقیقت کا بڑا یہ جو اپنا ہمارے ہاں رشوت کا لینے والا دیو، جو میں نے آپ کو بتایا، مجھے ایک چیف آف آرمی سٹاف نے کہا، ایک چیف آف آرمی سٹاف نے 30 کروڑ، اس وقت وہ سرونگ چیف آرمی سٹاف تھا، کہ 30 کروڑ روپے مجھے پیش کیے گئے ہیں قبائلی علاقے میں پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، جب میں یہ بات کر رہا تھا تو پچھلے ہفتے تو ایک بہت ہی بزرگ دوست نے کہا کہ 21 کروڑ روپے کی مجھے پیشکش ہوئی، ایک پولیٹیکل ایجنٹ لگوا دیں. دیکھیے یہ دیو ہے سمگلرز کا، یہ جو مافیاز ہیں. یہ تو بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بس کہتے ہیں، کیا تو آج تک کچھ نہیں. آج تک وہ گندم کا اتنا ہوا تو کیا کیا، کس کو سزا ملی ہے؟ چینی میں بھی دیکھ لیں گے کہ قصوروار کا تعین ہو، مگر قصوروار کا تعین کیسے کریں گے؟ وہ تو وفاقی حکومت نے اجازت دی، صوبائی حکومت نے سبسڈی دی، اور سرکاری افسر ایک سمری بناتا ہے تو وزیروں کو کیا پتا ہے
کتنے وزیر پڑھے لکھے ہیں جو ان نزاکتوں کو سمجھتے؟ کوئی تربیت کی ہے خان صاحب نے؟ ہر سیاسی پارٹی دنیا میں 2-4 ہزار آدمیوں کی تربیت کرتی ہے جس نے ملک سنبھالنا ہو. ان کو پختونخوا میں حکومت کا تجربہ بھی تھا, انہیں یہ پتہ تھا, انہیں بار بار کہا بھی گیا. میرا گلا خشک ہو گیا, کوئی خدا کا شکر تو کرونا نہیں تھا.